ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھیں پروگرام KTV آن لائن. محمد اجاز بشیر آپ کے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے بھارت کی دہشت گردی کے اعتبار سے بھی، کیونکہ بھارت کی دہشت گردی کچھ ایسے شواہد ہمیں آزاد جموں کشمیر سے بھی ملے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. جب ہندوستان کو اگر پاکستان کی افواج کے سامنا نہیں کرنا آتا تو ہندوستان پھر ایسی اوچھی حرکتیں ضرور کرتا ہے کہ جو وہاں پہ جو نہتے جو شہری ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے سکھ کو، ان کے چین کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اگر ایسے اوچھے اٹکندے استعمال کرتا تو یہ ہندوستان کا ہمیشہ موگی اس سے پہلے بھی کھانی پڑی ہے اور اب بھی کھائے گا. کیونکہ آئی جی جو آزاد کشمیر، آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے مطابق 17 اپریل 2025 میں آزاد کشمیر کی جو پولیس نے جو وہاں پہ جو دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کے افغانستان میں موجود ہونے کے شواہد اکٹھے کیے ہیں اور ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو ایسے وہاں پہ نہتے جو وہاں پہ نوجوان تھے آزاد کشمیر کے، کہ ان کو انہوں نے جہاد کا جھانسا دیا اور یہ کہا کہ بھئی ہم جہاد کے نام کے اوپر آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ٹریننگ وغیرہ کریں گے، لیکن ٹریننگ دینے کے بہانے سے ان کو دہشت گردی کی طرف ان کو لگایا جا رہا ہے. اور ان کی جو وہاں پہ گورننگ باڈی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی جو وہاں پہ کردار ہیں غازی شہزاد ٹی RJ کے نام سے، ان کے بھی جو ان کے سہولت کار کے نام سے ان کی بھی پہچان ہوئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان اور کس حد تک گرے گا کہ جب اس کے پاکستان کی فوج کے سامنے اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا نہیں آتی، سامنے کھڑا ہونا نہیں آتا، پھر ایسے اوچھے ہتھکنڈے ہندوستان کیوں استعمال کرتا ہے کہ جس کے بعد ہندوستان کے پھر موگی کھانی پڑتی ہے. ہم آئیں گے طارق جلال صاحب کے پاس کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہر دفعہ پاکستان میں دہشت گردی کے نام کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خود اپنے جو جموں کشمیر میں اس نے یہ کیا کہ پہلگام حملہ خود سے کیا اور پاکستان کو انہوں نے یہاں پہ الزام لیا. اب جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہاں پہ ہندوستان کے ایسے شواہد ہمارے پولیس نے اکٹھے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہندوستان بالکل سرعام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واجگہ لفظوں میں اس نے یہ کہا ہے کہ جو وہاں پہ اس کی جو سہولت کار بھی ان کی بھی نشاندہی ہوئی ہے اور جو لوگ ہندوستان کی پشت بنائی کے تھے وہ بھی ان کے سامنے آئے ہیں. اس کا کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اب آزاد کشمیر تک یہ بات پہنچ چکی ہے؟ لیکن اس میں گزارش یہ ہے جناب پہلے کہا گیا، 12 بار کہا گیا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اگر آپ تاریخ کی اور آگ کی گردانی کریں تو یہ بات شروع دن سے یہ ہے کہ خاص طور پر ہندو بنیے کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، وہ کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے. اور اس حد تک بزدل ہے. دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. آج دیکھیں جی پاکستان کے اندر میں آپ کے ماشاءاللہ یہاں پر چینل کے اوپر بیٹھ کے وثوق سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ مجھے ایک بھی بتا دیں کہ کسی مندر کے اوپر کوئی اٹیک ہوا ہو، کسی ہندو کے اوپر کوئی اٹیک ہوا ہو. انہوں نے ہماری مسجدوں پہ اٹیک کیا، انہوں نے ہمارے معصوم بچوں پہ اٹیک کیا، انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر اٹیک کیا. میں اس ہندو بنیے کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک کر جائے گا، اس کی وہ ہر حد تک کر جائے گا. جہاں پر آزاد کشمیر کی آپ نے بات کی کہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ خوددار بھی ہیں، وہ غیرت مند بھی لوگ ہیں. آج دیکھیں آج بھی ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. انڈیا کو کیا تکلیف ہے ہم سے؟ انڈیا نے تو میں 12 بار کہا، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہمارے وہاں پر جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ پاکستان کے کفن کے اندر کو دفن کیا جاتا ہے. بات یہ نہیں جو چند آپ لوگوں نے جو نام ناد جو یہ پیڑ لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں ان کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، لیکن وہاں پر سارے کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنی جانوں کے حوالے سے. آج دیکھ لینا سب سے زیادہ جو شہید ہیں تاریخ کے اندر وہ آپ کو کشمیر کے اندر ملیں گے. اس میں صرف گزارش میں نے یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، KPK کے اندر کیا کر رہا ہے. جہاں جہاں پر اس کو صاف کارن ملتا ہے انڈیا کو وہاں پر وہ اٹیک کرتا ہے. یہ جو مئی والا واقعہ کیا اس نے میزائل کے حوالے سے جو پاکستان کو ٹیسٹ کیا اس کا جواب جو بڑا سالڈ مل گیا. لیکن میں یہاں پر ایک بات، کیونکہ اس سے پہلے بات آپ کر رہے تھے، دیکھیں اس میں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے پانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جہاں پر انٹروین کرتا ہے امریکن پریزیڈنٹ اور اس معاملے کو فور دا ٹائم بینگ وہ سٹاپ کرتا ہے. لیکن آپ اس میں آپ نے یہ بڑی گہرائی والی بات ہے، اس میں آپ نے سوچنا ہے آیا انڈیا کو اس نے ٹائم تو نہیں دے دیا جو پانی کو سٹاپ کرنے کے حوالے سے انڈیا اس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. دیکھیں سٹاپ تو آپ نے کر دیا، آپ نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو باؤنڈ کر دیا. پریزیڈنٹ جو ہے وہ ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ بھی لے لیا، لیکن اس بٹوین انڈیا جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں کر رہا ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے پاکستان سے بات کی، بھائی نے بھی بات کی، دیکھیں ہم نے کسی بھی جو ہے وہ سٹیج کے اوپر جا کے فار ایگزامپل OIC کے حوالے سے، SAR کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی ہم نے آج تک سنگل بھی اپنے اس پوائنٹ کو کسی جگہ پہ لے کر گئے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم جو نہیں ہوتا وہ جو ڈیلے ٹیکٹکس کے حوالے سے یہاں پر ہمیں امریکہ نے یہاں پر اس سائڈ پہ لگا دیا اور وہ پانی کی سٹاپیج کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چاہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو دہشت
دہشت گردی کے والے سے بات کی آپ نے, وہ سٹارٹنگ سے پہلے دن سے جو ہے وہ انڈیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پاکستان کو, خیر پاکستان تو تا قیامت جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, لیکن وہ جو اس کا ایک ٹارگٹ ہے پاکستان, وہ اس کو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. زبردست. پروفیسر صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ 27 اکتوبر 2024 کی بات ہے کہ جب آزاد جموں کشمیر میں ایک پولیس چوکی پہ حملہ کیا گیا اور وہاں پہ بے شمار شہادتیں بھی ہوئی, ہمارے وہاں پہ نوجوان وہاں پہ شہید ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو اس کے سراغ جب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ لوکلی کوئی ایسے نوجوان تھے جن کو ہندوستان نے اپنی جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیم تھی اس کے تحت ان کو افغانستان میں جا کے ان کو ٹرین کیا, اور ٹرین کرنے کے بعد ان کو کشمیر میں بھیجا اور ڈفرینٹ قسم کے جو ایریاز میں جو وہاں پہ جو پولیس چوکی تھی وہاں پہ ان سے حملہ کروایا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فتنۃ الخوارج کے جو لوگ ہیں ان کو کہاں لگام دے گا؟ کیا ہماری آنکھیں اتنی بند ہیں کہ ہمارے پلو کے نیچے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ وہاں پہ خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہیں گے اور ہندوستان سے ہم کچھ نہیں کہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہے. میرا خیال ہے کہ میں آج آپ کی میڈیا کی وساطت سے ایک بات بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قوم کو, انڈیا کو اور کسی اور ہمارے دشمن کو یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کوئی سافٹ کیک ہے تو یہ تو 10 مئی کو کلیئر ہو گیا دنیا کو. صحیح. اگر آپ ہسٹری دیکھیے, ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھیں تو آپ کی لیٹ 20th سینچری اور 21st سینچری, اٹ اباؤٹ 46 ایئرس, 79 میں سوویت یونین بڑے جوش کے ساتھ افغانستان پہ آیا تھا اور پاکستان جو ہے وہ اس کی بیک پہ کھڑا ہو گیا. وہ اسٹوڈ الون, امریکہ بعد میں آیا, اور اس وقت جو سفیر تھا سوویت یونین کا اس نے آگے ریڈ بک جو ہے جنرل ضیاء کی ٹیبل پہ رکھی کہ یہ ہماری ہسٹری ہے, آپ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے 100 دفعہ سوچ لیں. ہم جہاں گئے واپس نہیں آئے, تو بڑا تاریخی جملہ کہا تھا جنرل صاحب نے کہ اب کی بار آپ کو جانا پڑے گا. اب وہ 79 سے لے کر ٹل ٹوڈے 2 انٹرنیشنل بگ بیٹل گیمز جو ہے آپ کے دروازے پہ ہوئی ہے, اور پاکستان 46 ایئر سے اس کا حصہ ہے. صحیح. اور پراکسی وار میں دیکھ لیں اور کسی بھی لیکن سنگل بلٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہماری مسلح افواج نے نہیں چلنے دی. میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے ہماری مسلح افواج کے لیے کہ 2 سپر پاورز آپ کے دروازے کے اوپر آ کے جنگ کرتی ہیں, اور اس میں آپ اپنی اسٹریٹجک پلاننگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو کولیپس ہو کے واپس جا رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ منہ کی کھا کے واپس جا رہی ہے, اور پاکستان آرمی اور پاکستان کی طرف کسی کی ایک پتھر بھی نہیں آتا. تو یہ گریٹ اچیومنٹ ہے. تو یہ پیغام ہے مودی کے لیے کہ جس فوج نے 2 سپر پاورز کو ناک رگڑا کر یہاں سے بھیجا ہے, اس کی فوج ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گی. اور الحمدللہ ہماری مسلح افواج جو ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے کمبیٹ کرنے کی اس طرح کا ٹیررزم پاکستان میں بڑی حد تک کامیاب رہ چکی ہیں, اور ایک بڑا فتنہ جو ہے اس سے گزرنے کے بعد اب انشاءاللہ ہم ایک نئے سفر کی طرف جا رہے ہیں, استحکام پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, اور بڑی ٹف سچویشن سے ہم نکل چکے ہیں. زبردست. بڑائی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, راؤ وہاں پہ ملوث ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ویریس قسم کے وہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں, انڈیا کا راؤ وہاں پہ انوالو ہوتا ہے. اسلام آباد, راولپنڈی جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی یہاں پہ بھی ان کی ایسی چھوٹی چھوٹی کاروائیں چلتی رہتی ہیں. لیکن کشمیر جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ریزالوڈ ان شاء اللہ ویری سون. لیکن ہندوستان کے اگر وہاں تک اگر ایسی جو اپنی ایک بیج بونا دہشت گردی کا, تو اب اس کا آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انڈیا کی یہ پالیسی ہے, اس نے اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا ہے ایز اے اسٹیٹ پالیسی آف ٹیررزم. چاہے, اور نہ صرف پاکستان کی حد تک, آپ دیکھیں کینیڈا میں اور انڈیا کا بہت بڑا کلیش ہوا کہ وہاں پہ کچھ سکھ لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, ان کی موت ہوئی, اور اس کے سارے پروفس انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہیں. اسی طرح انہوں نے یو ایس میں بھی یہی حرکت کی. تو انڈیا کا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے, بیسکلی انڈیا کی وہ ایک پالیسی بن گئی ہے, وہ ایک ڈاکٹرائن کے تحت چل رہے ہیں. اور اسی طرح کشمیر میں اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ منتھ اپریل میں DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ایک نیٹ ورک انہوں نے پکڑا تھا جو ڈرونز کے ذریعے ویپنز اور چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں وہ پیسے وہاں سے کلیکٹ کرتے تھے, اور پھر وہ گجرات میں اور اس طرح جو فوجی کانوائز کے اوپر انہوں نے بہت ساری وہ وہاں پہ بلاسٹس بھی کیے اور اس طرح کی چیزیں بھی کی. ڈیوائسز جو ہیں وہ فوجی کانوائے اور فوجی وہیکلز کے ساتھ جو ہیں انہوں نے اٹیچ کی.
تو یہ بالکل اس کے تو پروفز ہیں, اس کو بھی ہمیں لے کے جانا چاہیے نا. ہم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں ایز اے فارن پالیسی ٹول, اور ہم دنیا کو بتائیں کہ انڈیا خود یہ کر رہا ہے. اور اس وقت ہم نہیں یہ کر رہے, انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کا ذریعہ ہے جو کہ پاکستان کے ہر حصے میں ہر جگہ انڈیا کو یہ ٹیررزم کو پروموٹ کرنے میں سب سے آگے ہے, سب سے مدر آف ٹیررزم ہے بیسکلی. اگر سب سے بڑا اگر کوئی دہشت گرد ہے تو وہ تو نریندر مودی خود ہے, کہ جس کو اپنی خبر نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باقی پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ بھائی پاکستان دہشت گرد ہے. آپ نے اس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ وہاں پہ جو اس کی راک کیا کام کر رہی ہے, اور اسے خالستان میں کیا ہو رہا ہے, اپنوں جو وہاں پہ اپنے جو اس کے صوبے ہیں جو وہاں پہ بمباری کر رہا ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین کے لیے سب سے بڑا فیلئر ہے, کیونکہ پروگرام K2 آن لائن کا وقت اب ختم ہونے کے قریب ہے. ہم آپ کے پاس آئیں گے اور میسج لیں گے کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو بھی ریسنٹ جو وار, اس کے بعد جو بھی پانی کا واقعہ ہوا, یہ ابھی ہندوستان نے جو اس سنتاس معاہدے کو جس نے ڈیمالش کیا ہوا ہے, اس تمام سینیریو میں آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ جی میں کہانی تو نہیں ہوں کہ سدا رہوں, میں نے کردار نبھانا ہے اور چلے جانا ہے. آج انڈیا, اسرائیل اور جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ہر آدمی, ہر پاکستانی, ہر ذمہ دار پاکستانی جو اس سبز لالی پرچم سے محبت کرتا ہے, جو پیار کرتا ہے, وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے, اور جہاں جہاں اس کا کردار ہے اپنے کردار کو ادا کرتے ہوئے اس پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کرے. جی میرا یہ پیغام ہے. جی پروفیسر پیغام. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور جب تک ہم خود سے مضبوط نہیں ہوتے, جب تک ہم دنیا کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, اس وقت تک ہم کسی کو چیلنج نہیں دے سکتے. اور بحیثیت پاکستانی ہمارا یہی پیغام ہے کہ پوری نیشن کو اپنے سارے اختلافات بھلا کر اس ایک نیشنل ایشو کے اوپر, کہ جس کے اوپر ہمارا لائف لائن ہے, جو ہمارا سروائیول ہے, اور اس کے اوپر پوری نیشن یک آواز ہو, اور اس کے اوپر ہم اپنے اداروں کے ساتھ بالکل ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک مودی جو ہے وہ اپنے اس کو فٹ بیک نہیں ہوتا, اس کو ختم نہیں کرتا, اس وقت اب میرا خیال ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. بالکل حالت جنگ میں. جی میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ جو 10 مئی سے ایز اے نیشن ہمیں مومنٹم ملا ہے, اس مومنٹم کو اور اس یکجہتی کو ہم کیری آن کر کے چلیں. اور آگے دیکھیں, ہم ایسی قوم ہے جس نے بہت کم عرصے میں بہت بڑی بڑی مشکلیں سہیں, اور ان مشکلوں سے نکلے اور ان کو پازیٹیوٹی میں پازیٹیو وے سے ہم نے حل کیا ہے. اور آج حد تک ہم وہ اس کو پروگریس اور اس طرح سے, اور ہمارے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, ہمارے اندر جذبہ بھی ہے, ساری چیزیں. اب جس طرح ہم ایک طرح جڑ کے ہم نے یہ بنیانم مرسوس میں حصہ لیا, اسی طرح اس چیز کو کیری فارورڈ کریں, اور اسی طرح مودی کو اور باقی اپنے مسائل جو ہیں انٹرنیشنل باڈیز کے سامنے رکھیں. زبردست, کیونکہ پاکستان اور بھارت کا جو پانی کا جو معاملہ ہے, اس میں ایک اسٹرانگ سمجھتا ہم نے وزیر اعظم کی طرف سے آیا کہ شہباز شریف نے کہا کہ پانی جو ہمارے حصے کا ہے اس کے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے واپس جو چیئرمین صاحب انہوں نے بالکل کلیئر ان کو بتا دیا کہ اگر ہندوستان نے پانی کے معاملے میں اگر کوئی چھیڑ خانی یہاں پہ کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہمارے پاس جو سولوشن وہ ملٹی سولوشن ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی سولوشن نہیں ہے. پروگرام K2 آن لائن سے محمد ارشاد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں K2 آن لائن اور K2 ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان دو آزاد ممالک ہیں, لیکن جب ان میں 1947 میں آزادی کے بعد جو ایک کشیدہ جو پوائنٹ تھا, جو ایک متنازع جو پوائنٹ تھا, وہ یہی تھا کہ پانی کی تقسیم تھی. کیونکہ بے شمار ایسے دریا ہیں کہ جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف وہ ان کی روانگی ہے, اور جب ہندوستان نے پانی کے بہاؤ میں کمی کرنے کی کوشش کی, انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی, تو پھر پاکستان نے احتجاج کیا. اس کے بعد یہ کشیدہ صورتحال بڑھتی گئی, اور 1960 میں جا کے ورلڈ بینک کی ثالثی کے تحت, انٹروین کے تحت اس معاملے کو حل کیا گیا, اور سنتاس معاہدے کا وہاں پہ کیا عمل میں آیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے چند سالوں سے ہندوستان نے جو ڈفرینٹ قسم کے ایریاز میں جو پاکستان کی طرف جو دریا آ رہا ہے, دریا جہلم آ رہا ہے, دریا
दरियाए नीलम आ रहा है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात पे छोटे छोटे डैमों की उसने वहाँ पे दादरसी रखी है। और कुछ ऐसा हिंदुस्तान ने जब किया तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक नेचुरल जो फ्लो था वाटर का वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जाके इस चीज़ को हाईलाइट किया और साथ साथ पाकिस्तान ने जो आला हुकाम थे उन तक ये बात पहुँचाई। हिंदुस्तान के बारहा ये बात समझाई गई कि भाई आप इंटरवीन कर रहे हैं और जो पानी का जो नेचुरल जो बहाव है आप इसमें यहाँ पे उस एतबार से जब हम इंटरवीन करेंगे तो ऑफकोर्स अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा कि हम जंग की तरफ जाएंगे। ऑफकोर्स इशारा तो यही है, क्योंकि देखते हैं कि पाकिस्तान एक ज़हरी मुल्क है और पाकिस्तान के जो 80% जो इरीगेशन जो सिस्टम है ये इन्हीं दरियाओं पे ऊपर है। और क्योंकि आज का जो प्रोग्राम आप जहाँ देख रहे हैं वॉइस ऑफ K2 ऑनलाइन और मोहम्मद इजाज़ बशीर के साथ, तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा इसी एतबार से है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदा जो सूरत-ए-हाल हुई है, उसके बाद जो एक और जो पॉइंट जो हमारे पास आया है वो यही है कि जो पानी का जो मसला है ये अगर हल नहीं हुआ ऑफकोर्स फिर जो वॉर के जो ख़तरात हैं, जंग के जो ख़तरात हैं वो इसी तरह से इस खत्ते के ऊपर मंडलाते रहेंगे। क्योंकि दोनों जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जनूबी एशिया की, आपको पता भी है कि एटमी पावर रखती हैं और ये इस खत्ते के लिए ये मैं ये समझता हूँ कि तबाही का बायस बनेगा अगर यहाँ पे इनके दरमियान ये वाला मामला अगर हल नहीं हुआ तो हमारे साथ जो स्टूडियो में जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारीफ़ कराता चलूँगा। हमारे साथ जनाब पाकिस्तान कि एक मोतबर एक ऐसी शख्सियत कि जिनको आप मुख्तलिफ किस्म टीवी चैनल्स पे देखते होते हैं, इनके ज़बरदस्त किस्म की मुकद्दम किस्म की राय होती है। मेरी मराद जनाब तारक राजपूत जराल साहब एडवोकेट, अस्सलाम वालेकुम। मज़ाज ग्रामी, आप खरीद से हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मज़ाज ग्रामी। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राशिद वाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। मज़ाज ग्रामी, खरीद से हैं। तारक जरात राजपूत साहब आपकी तरफ आएंगे, जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रिसेंटली जो यहाँ पे एक इशू आपके सामने आया, हमारे सामने आया, और इसके बाद ये देखते हैं कि जो अगेन जो यहाँ पे ख़तरा पाया जाता है वो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो पानी के जो ऊपर ये पानी का जो फ़्लो जहाँ पे आ रहा है, इस फ़्लो को हिंदुस्तान चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर पानी के इस नेचुरल फ़्लो को अगर हिंदुस्तान को छेड़खानी की तो ऑफकोर्स हम ये समझते हैं कि जो एकदम इसका जो हल यही है कि इनके यहाँ पे बाहमी मुशावरत के तहत कुछ मामला यहाँ पे हल करा जाएँ। लेकिन अगर हिंदुस्तान अगर ना माना तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसका मिलिट्री सोल्यूशन यहाँ पे है, पाकिस्तान रखता है, हक रखता है, जिसका यहाँ पे हमारे पास जिन चेयरमैन वापडा ने भी इशारा दे दिया है कि अगर हिंदुस्तान के बाज ना है तो ऑफकोर्स फिर इसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर हमारा जो ऑप्शन बचा है वो मिलिट्री ऑपरेशन का है। तो उसका आप किस एतबार से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, सबसे पहले इतने हार्ड टॉपिक के ऊपर बात करने का आपने मौका फराहम किया। सबसे पहले देखें ना 1960 के अंदर, सितंबर 1960 के अंदर जब वर्ल्ड बैंक की अंडर सुपरविजन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सिंतास माहिदा होता है, जिसमें मसावी तौर पर 3 जो हैं वो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में और 3 दरिया जो है वो इंडिया के हिस्से में आ जाते हैं। इसमें अब हमने ये भी देखना है ख़ास तौर पर, क्योंकि ये जो पानी है, अगर मैं इस पर बात करूँ, जब 10 मई को ये जो मामला पाकिस्तान और बिटवीन इंडिया के दरमियान होता है और वहाँ से जो रिस्पांस आता है और फिर देन जो पाकिस्तान का रिस्पांस जाता है, फिर पूरी दुनिया उस ना सिर्फ रिस्पांस को देखती है बल्कि तस्लीम भी करती है। लेकिन उसमें एक जो चीज़ है वो सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि पानी के हवाले से, जिस तरह ऑलरेडी जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं जो पानी जो है वो हमारी रेड लाइन है। अब पानी के हवाले से हमने थोड़ा सा इस पर भी गौर करना है कि मिसाइलों के हवाले से, ताकत के हवाले से, फ़ौज के हवाले से इंडिया ने जितनी दफ़ा भी हमें आजमाया है, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में जो हमारा जो ख़ास तौर पर क्लाइमेट जिसमें क्लाइमेट के हवाले से चेंज जो है मुतासरा मुल्कों के अंदर पाकिस्तान जो टॉप के ममालिक हैं उनके अंदर उसका शुमार हो रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारी ये जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से 2025 की जो लिस्ट आई है उसके अंदर भी पाकिस्तान को जो है ना उन्होंने जो फर्स्ट जो 3-4 ममालिक हैं उनके अंदर को शामिल किया गया पाकिस्तान को। अब ये जितनी भी जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं पानी के हवाले से, ये पानी नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे, जिस आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, 90% जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान की वो इसके ऊपर बेस करती है। इसके साथ साथ एक और भी बात आपने जहन में रखनी है कि ख़ास तौर पर जो अभी जो पाकिस्तान में जो सस्ती बिजली जो डैम्स के वाले, तरबेला डैम हो गया, मंगला डैम्स के वाले से और डैम्स के वाले से, इसकी भी ज़्यादा जो चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं जो आ रही हैं पानी की सूरत में वो इंडिया से आ रही हैं। ये सारा एक प्री प्लान जो है वो तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट करके इंडिया ये चाहता है। देखें आज तक इंडिया की पार्लिमानी जो ज़िंदगी के अंदर 8 से 9 वज़ीर आज़म वहाँ पर आए हैं।
پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں پانی کو بند کرنے کے حوالے سے، لیکن کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریٹی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور جس میں جو ہے ورلڈ بینک جو ہے وہ اس میں جو مین اس کا کردار تھا، لیکن اس سے پہلے آج تک کسی نے جرت نہیں کی ہے کہ پانی کو اس طرح انٹرنیشنل ٹریٹی کو وائلیٹ کیا جا سکے۔ لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اب جو ٹائم ہے وہ باتوں کا نہیں ہے، اب جو ٹائم ہے وہ مذمت کا نہیں ہے، اب جو ٹائم ہے وہ مرمت کا ٹائم ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑا زبردست ایک موقع آ گیا تھا، دیکھیں پانی نہیں ہوگا تو کیا ہوگی، خوش سالی ہوگی، پانی نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر زندگی کیا ہوگی، اگر پانی نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں۔ آج تو انڈیا کو یہ چاہیے تھا کہ انڈیا فوراً اس کے اوپر اس کو بیان جاری کرنا چاہیے تھا، جو اس نے یہ معطل کیا ہے، جو یہ انٹرنیشنل جو معاہدہ معطل کیا ہے، اس کو دوبارہ سے اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں دوبارہ سے اسے ری جوائن کر رہا ہوں۔ لیکن آج تک اگر انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، اور پھر اس کے برعکس ایک اور بات بھی آپ نے دیکھنی ہے، کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے جو اقدامات ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے اپنا بھی یہ دیکھنا ہے کہ آیا پاکستان گورنمنٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس ٹریٹی کے والے سے آج تک جب ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کے اسٹوڈیو میں یہ بات کر رہے ہیں، کوئی ایک سنگل چیز بھی ایسی انہوں نے وہاں پر کی ہے کہ جس سے انڈیا پر پریشر ڈیولپ ہوا ہے؟ آپ کو یہ بات بتا چلوں کہ حال ہی میں جو سلاس ڈیم پر جو مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنی پلاننگ ہے، گو کہ یہ ایک ٹائم ٹیکن چیزیں ہیں، ایک دم جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا، اس کے لیے تھوڑا بہت ٹائم چاہیے۔ صاحب اس میں ایک اور چیز بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، دیکھیں کہ پاکستان کا جو سسٹم، جو پاکستان اریگیشن جو سسٹم ہے وہ انہی دریاؤں کے اوپر بیس کر رہا ہے، کیونکہ زرعی ملک ہے پاکستان کی جو فصلیں ہیں پاکستان میں جو یہاں پاشی ہو رہی ہوتی ہے، آف کورس وہ بیس ہے ہی پانی پہ، پانی میں یہ سمجھتی زندگی۔ جب ہندوستان اگر ہماری زندگی چھینے گا تو ہم اس کی سانسیں نہیں بند کر دیں گے۔ سر جی میں نے تو پہلے یہ گزارش کی نا، اب تو ٹائم، اب تو وقت آ گیا، نہ صرف کشمیر لینے کا موقع تھا، مقبوضہ کشمیر لینے کا موقع تھا۔ دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سٹارٹ انڈیا نے لیا تھا، اب اس کا اختتام ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو مسئلہ کشمیر، جو ڈسپیوٹ آف کشمیر ہے، اس سے نظریں چرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی اوچھی حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کی جو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ رہے۔ لیکن ہندوستان یہ شاید بھول جاتا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایز اٹ از جو ریزالو ہوگا، جس طرح جو ہمارے کشمیری بھائیوں کی امنگوں کے مطابق، اور ساتھ ساتھ جو سندھ طاس کی جو معاہدہ ہے یہ پہلے سے بیٹرمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ ریزالو کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپ ٹو دا مارک اگر یہ دونوں کی سچویشن اگر یہاں پہ پاکستان کی ہو جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب اس خطے میں امن آئے گا، اس خطے میں خوشحالی آئے گی۔ لیکن انڈیا باتوں سے ماننے والا نہیں ہے نا، دیکھیں باتوں سے اگر وہ ماننے والا ہوتا نا تو جو ہمارے مظالم نے اس کو سبق دیا تھا اس کے لیے کافی تھا۔ وہ باتوں سے ماننے والا نہیں، پہلے میں کہہ رہا ہوں باتوں کا ٹائم نہیں ہے، اب اس کو مکمل طور پر ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے دیکھیں اب وہ آہستہ آہستہ ہماری شرح کے قریب آ رہا ہے۔ میں ایک بس بات دیتا ہوں، آج 70 ایئر سے پلس ہو گئے ہیں، ہم سارے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری شرح کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا آیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ آج ہم پھر یہاں پر چیلنج پہ بیٹھ کے گلی گلی محلے محلے لوگ کہہ رہے ہیں اس نے ہمارا سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا، کیا انڈیا خاموش ہو گیا؟ انڈیا نے اپنی ورکنگ جاری نہیں ہوئی؟ ابھی پریکٹیکلی اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، باتوں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں پریکٹیکلی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں جب پاکستان جواب دیتا ہے، اس سے پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ دو کنٹریز کے درمیان بٹوین اپنا مسئلہ چل رہا ہے۔ جب پاکستان رسپانس کرتا ہے پھر ان کا کیا سٹانس وہاں پر آ جاتا ہے۔ آج ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو دیکھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم نے اب ریئیکٹ کرنا ہے، باتیں نہیں کرنی ہے۔ باتیں نہیں کریں۔ جناب حسن صاحب جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ ہندوستان گائے بگائے پاکستان میں اپنی انٹروین کر رہا ہے، کبھی سرحدی معاملات چھیڑ رہا ہے، کبھی مقبوضہ کشمیر میں حد تک جو شہری ہیں وہاں ان کو شہید کر رہا ہے، کبھی پاکستان میں بلا احتیاط فائرنگ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 1960 میں جو سندھ طاس کا جو یہاں پہ معاہدہ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈس واٹر ٹیریٹری ہے، جب ہندوستان اگر اس کی اگر وائلیٹ کرے گا، پاکستان اتنا تو حق رکھتا ہے کہ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر جا کے اس کو ڈیفینڈ کرے گا، اور ساتھ ساتھ گیا بھی ہے پاکستان۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہندوستان اگر اپنی بات کے اوپر یہاں پہ قائم نہ رہا تو اس کا پھر نیکسٹ سولوشن کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت کویسچن ہے۔ دیکھیے دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنل جب دو قوموں کے آپس میں مفادات کانفلکٹ ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہاں پہ جو چیز ون کرتی ہے وہ طاقت کرتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہوتی، جیسے ہمارے نیشنل لاز کو انفورس کرنے کے لیے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، اسی طرح انٹرنیشنل کانفلکٹس کو انفورس کرنے کے لیے ایسا کوئی ایجنسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو انفورس کرے۔ اس میں دنیا میں موقف ہمیشہ طاقتور کا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ہے وہ جو مودی صاحب کا جو جنون ہے وہ تو کافی حد تک 10 مئی میں وہ ریزالو ہو چکا ہے، اور تھوڑا بہت رہ گیا ہے میرے خیال میں سندھ طاس میں، اس کے لیے باقی ہے۔ بڑا پیغام ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بڑا انڈر ایسٹیمیٹ تھا کہ پاکستان کی ملٹری
جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا, اس کو ٹچ کیا گیا اور بہت اچھے سے. اس سے پہلے 2019 میں بھی ان کو ایک اچھا جواب مل چکا تھا. اور اب میرا خیال ہے کہ مودی کا جو جنون ہے وہ کافی حد تک ہوش میں آ گیا ہے. دے نیڈ ٹو بی ریشنل ناؤ. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا دشمن کی باتیں, اب ہم نے اپنا گھر دیکھنا ہے. وہ نیڈ ٹو میک اوور دا ہول نیشن اسٹرانگ بائی آل مینس. جیسے وہ جنرل میت گل فرمایا کرتے تھے کہ جس کنٹری کے 3D اسٹرانگ ہیں, ڈیموکریسی, ڈیفینس, ڈیٹرنس اینڈ ڈالر. الحمدللہ کہ ہم نیوکلیئر ڈیٹرنس ہیں, اور ملیٹریلی وی ہیو پرووڈ اٹ کہ دنیا کی ہم 5th ملٹری پاور ہیں, اور دنیا کی ایک بڑی ڈیموکریسی اور ایک بڑی فوجی جنون کو ہم نے اس کا سارا جو ہے وہ غرور خاک میں ملایا ہے. اور یہ پروو کر دیا ہے کہ پاکستان ملیٹریلی ایک ناقابل شکست کنٹری بن گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 10 مئی ایک مائل سٹون ہے پوری دنیا کے اندر, اور پرٹیکولرلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, کہ جس میں 10 مئی کے بعد کا پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. اب پاکستان کے اوپر اکنامکلی اور آپ اس کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر دیکھیں گے کہ ایک بگ چینج فیل ہوگی. صحیح. اور یہ 10 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ صرف آپ اس کو میرا خیال ہے کہ اس میں جب آپ ان کا باڈی لینگویج دیکھیں, ادھر ٹرمپ کا دیکھیں اور یہ اسرائیل کا اور انڈیا کا اکٹھ آپ دیکھیں, تو یہ ان کا آپس کا ایک جنون تھا جو ہمارے نروز چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ذرا دیکھیں کہ اس خطے کے اندر اسرائیل کی جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ پاکستان سے ہے, تو دیکھیے کہ کیا کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر. تو یہ الحمدللہ کہ ہماری مسلح افواج نے بہت احسن طریقے کے ساتھ اور بڑا زبردست جواب دیا. آپ دیکھ لیجئے ان کا اگر ٹی وی چینلز دیکھیں, اور 7, 8 اور 9 کے ان کے جو ہیں وہ تمسخر اڑا رہے تھے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, ہم نے اتنے وہاں پہ میزائل اور اتنے ڈرون. لیکن سڈنلی جب ان کا سارا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ بالکل ڈسیبل ہو گیا, وہ ہینڈی کیپڈ ہو گیا, اور ان کا کوئی طیارہ جو ہے وہ ایئر میں موو ہی نہیں کر سکا, تو پوری دنیا کے اندر ان کو ایک بڑی سبکی کا سامنا ہوا. یہ پاکستان کی ایک بے شک بہت بڑی ون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو اس سے پہلے آف کورس جو ہندوستان نے پاکستان کے دعوت دی اٹیک کرو ہمارے پہ, تو پاکستان حق ادا کیا پھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پانی کا معاملہ اگر حل نہ کیا گیا, سنتاز کا معاہدہ اگر ہندوستان نے جس طرح اس کے معطل کیا ہوا ہے, اگر اسے یہاں پہ ری انسٹیٹ نہ کیا گیا, تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ایسا ایک اور سرپرائز انڈیا کو ملنے جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے, اور کشمیر کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہ 2 نیوکلیر پاورز کے اندر ایک فلیش پوائنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کا یہ واٹر ٹریٹی ہے, یہ بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے. پاکستان کبھی بھی کمپرومائز اس پہ نہیں کرے گا انڈیا کے ساتھ کہ وہ ہمارے پانی بند کرے اور ہم خاموش رہیں وہاں پہ. اس کے اوپر ہماری جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ پانی بند کرنا مین اعلان جنگ, اور مودی ریڈ لائن ہے بالکل ایسا ہی. تو وہ پہلگام حملے جو ہیں وہ خود سے اس کو کر کے, اور آپ دیکھیے کہ ہمارے جو فریڈم فائٹر ہیں کشمیر میں, ان کی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سویلین کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا وہاں پہ. تو یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ جی وہاں پہ سیاح جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. یہ پوری ہسٹری ہے فریڈم فائٹر کی کشمیر میں کہ انہوں نے سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا اور ملٹری کو ٹارگٹ کیا ہے وہاں پہ. صحیح. کیونکہ جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی بات کرتے ہیں, مختلف قسم کے زاویوں سے جب ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس پرابلم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو ایک چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ بات کر کے, معاہدہ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان نے اگر اس سے پہلے اگر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا تو ہندوستان نے اس سے اپنی نگاہیں چرانے کی کوشش کی. اس کے بعد اگر پاکستان کے ساتھ ہندوستان اگر سنتاز کا معاہدہ اگر یہاں پہ اس کو بریک کرے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہندوستان کو ایک دفعہ پھر ایک اور سرپرائز کے لیے تیار رہنا پڑے گا. لیکن یہ جو ہندوستان کی اوچھی حرکتیں اسی لیے کرتا ہے کہ ایک ایشو ابھی ریزالو نہیں ہوتا تو دوسرا ایک اور ایشو کے اوپر وہ جمپ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بزدل نیشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک ایسے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایسے اوچھے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی اپنے کو اسٹانس ہوتا ہے, نہ کہ اپنے کو ویلیو ہوتی ہے. کیونکہ انٹرنیشنلی جہاں پہ جو ورلڈ بینک کے تحت اگر اس کو یہاں پہ ایک اس کی شکیں موجود ہیں, کلوزز موجود ہیں, اس کے باوجود اگر ہندوستان یہاں پہ وائلیٹ کرے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہمارے انٹرنیشنلی جو ہندوستان کی ساکھ رو ڈیمیج ہوگی. لیکن اس خطے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر الارمنگ سچویشن بن جائے گی کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دفعہ پھر جنگ کی حالت میں آگے آ جائیں گے. اڑائی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ
क्योंकि पाकिस्तान का जो ज़राअत है ये बेस करता है हमारे ऑफ कोर्स हमारे वाटर के ऊपर बेस करता है। 90% जो यहाँ पे हमारा जो मुल्क जो हमारी ज़राअत होती है तो इन्हीं दरियाओं के बेस करती हो रही है। अगर हिंदुस्तान के अगर यहाँ पे इसमें इंटरवेन करता है, बार बार हमें तंग करता है, तो ऑफ कोर्स मामला तो जंग की तरफ जाएगा। लेकिन इसके बाद आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है अगर हिंदुस्तान अगर पानी यहाँ पे बंद कर देता तो? सर बेसिकली बात ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि ये वाटर हमारी शहर आ गया, वो इसलिए है कि हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। हमारी पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन वो 60% से ज़्यादा है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इसी ज़राअत से मुंसलिक है। तो इस चीज़ को देखते हुए वाटर तो जो है हमारी बेसिक नीड है, हमारी इकोनॉमी की बेसिक नीड है, हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी वाटर से मुंसलिक है। तो उसके लिए तो हमें फिर ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर कोई भी इस तरफ आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास 13,000 से ज़्यादा, जो अच्छी बात है कि ग्लेशियर्स हैं, लेकिन उनका भी रेट जो है पिघलने का या मेल्ट होने का वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसकी भी बेसिक वजह अगर आप इन डेप्थ जाएं तो वो सोचें क्या हो सकती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो कि इंडस्ट्री से आती है, और उसमें भी इंडिया बहुत बड़ा हिस्सेदार है हमारे रीजन में ग्लेशियर के पिघलने के। एग्जैक्टली, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा एक तकरीबन वर्ल्ड का 7% हिस्सा जो है वो इंडिया एमिट करता है CO2, जिसकी वजह से हमारे रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ये भी है, और दूसरा ये है कि जिस तरह कुछ सालों में हमारे पास रेन ज़्यादा होती हैं, कुछ सालों में कम होती हैं, तो वो जो फ्लड और रेन का वाटर है वो हम किसी तरह से उसको हम सिक्योर करें, उसको रोकें, डैम्स बनाएं, अपना जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर की नई उनकी तरफ जाएं, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएं, ताकि हम अपना पानी एफिशिएंटली यूज़ करें और इस चीज़ से नबरद आज़मा हो सके। जलाल साहब, देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी दुशंबे में एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी और ग्लेशियर की रिकॉर्डिंगली वहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 13,000 से ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह है कि जो पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डैमेज जोन में आया है, तो डैमेज जोन में आने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में जो वेदर जो सीज़न जो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप इसे यूँ समझ रहे हैं कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे ऑफ कोर्स या फ्लड तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ जो हमारी फसलें होंगी, बेमौसमी जो बारिशें हो जाती हैं, इसके साथ साथ जो आंधी तूफान आ जाते हैं, तो जो लॉसेस होता है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़े वाजगा लफ्ज़ों में जो डेवलप कंट्रीज़ थे उनसे ये कहा कि भाई आप ऐसी सूरत हाल में इसको प्रेडिक्ट करने के लिए आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, और साथ साथ जो हमें ये बताएं कि भाई जो प्रिकॉशनरी ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम वहाँ पे यूटिलाइज़ करें ताकि हम जो डैमेजेस हैं इससे हम काफ़ी हद तक यहाँ पे बच सकें। लेकिन जो ग्लेशियर पिघलना होता है और साथ साथ जो हमारी क्लाइमेट चेंज होता है, इसको सफ़र करने के लिए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मेजर कर रही होती है। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन तब्दीलियों को सामने रखते हुए पाकिस्तान को ऐसे कौन से मेजर करने पड़ेंगे कि जिसको बेस करते हुए पाकिस्तान तबाही कम हो जाए सैलाबों की वजह से या और जो वहाँ पे जो कुदरती आफात की वजह से जो होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो बड़ी अहम बात है, हमारे फाजिल भाई कर रहे थे यहाँ पर, पिछले साल 40% जो है वो बारिशें भी पाकिस्तान के अंदर कम हो गई हैं। और जिस तरह बात की गई, जिस तरह आपने बताया, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से बताया, देखना अब हमने देखें, आप उस टाइम तक अगर किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं जब तक अगर आप हकीकी और सही मानों के अंदर उस चीज़ को सही करने के हवाले से ना आप मुकम्मल तौर पर अपना ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। आज आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखना तो यही है ना आया कि जो ख़ास तौर पर यहाँ पर आप पानी की शार्टेज के हवाले से बात कर रहे हैं, या जो आपका रवायती जो दुश्मन है इंडिया जो है, जो मकार भी है, अय्यार भी है, उसने आज पानी के हवाले से, ये मैंने पहले भी आपको गुजारिश की है, पानी के हवाले से काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब देखना ये था कि इसमें बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत गवर्नमेंट हमने क्या क्या किरदार अदा किया है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी मतलब ये एक आदत बन गई कि जब हमारे पे कोई मुसीबत आती है, कोई चीज़ आती है, हम उसी टाइम जो है वो उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं। गुजारिश अब ये करनी है मुझे, ग्लेशियर के हवाले से भाई ने बात की, अब ख़ास तौर पर जो आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो आपने कहा कि बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, आज जंगलात जो हैं वो काटे जा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे ख़ास तौर पर ये चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर कारखाने जो हैं, चीज़ें, इनके हवाले से भी ना अभी हमें ये देखना था कि जिस तरह बात की गई
کہ ہم نے آیا اب ذمہ دار پاکستان ہونے کے ناطے جو چیزیں ہماری طرف ہیں، ایک تو چیزیں ہوتی ہیں جو گاڈ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں تو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب ہم ساری باتیں اپنی فوج پہ ڈال دیں، اب ہم ساری باتیں اپنی گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو ہم کیا ہے؟ آج ہمیں سوچنا ہے۔ وہ دیکھیں نا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہر شخص کی خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دیکھیں جو آپ کا گرین پاسپورٹ ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی عزت بڑھائی ہے، اس کی عزت بڑھی ہے جی، آپ کی فوج کی عزت بڑھی ہے، باعث پاکستانی آپ کی عزت بڑھی ہے۔ اب آپ نے اس عزت کو آگے کیری کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جو نعمت میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ نعمت آپ سے کم کر لی جاتی ہے، وہ نعمت آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ پانی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، آپ پانی کو ضائع کر رہے ہیں، آپ نے ڈیمز نہیں بنائے، آپ نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے؟ آج تو میرے سمیت تمام لوگ آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن جس آدمی کا جو کردار ہے اس نے وہ بھی تو کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک چیز یہاں پہ اکثر اوقات کہتا ہوں کہ دیکھیں 2022 میں جب یہاں پہ سیلاب آتا ہے اس کے ساتھ ہماری بہت سی ایسی جو زرعی زمینیں تھیں جتنی فصلیں کھڑی تھیں وہ تباہ ہو گئی، مطلب صفحہ ایسی سمٹ گئیں۔ اس ایریا میں اریگیشن کا سسٹم کا کوئی نام نشان تک نہیں رہا کہ اس ایریا میں بھی بھائی آپاشی ہو سکتی ہے، وہاں پہ کلٹیویشن ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب پری میئرز نہیں کرتے، ہر سال بارشیں آتی ہیں، ہر سال طوفان آتے ہیں، ہر سال آندھیاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور ہر سال ڈیم بنائیں گے، پانی کو، لیکن جب ہمارے پاس پانی اتنا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے کوئی ذرائع نہیں ہوتی، اور وہ پانی اتنا پانی آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن دا اسپوٹ اگر کچھ سیوریج کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے ڈیمز یہاں پہ اگر ہمارے پاس موجود ہوں، وہی پانی جو تباہی مچاتا ہے وہ باہر میں ہم اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے بہترین سورس استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہی جو پانی تو یہاں سے بہتا بہتا سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو میئرز ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، ہمارے جو ایک میئرنگ جو ڈپارٹمنٹ کے جو وہاں پہ ٹولز ہوتے ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتے ہیں، جو ہمارے ملک کی جو ایک اکانومکلی جو وہاں پہ اس کو جی ڈی پی آنا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ تمام کی تمام صورتحال تبھی ہوتی ہے جب ہمارے پاس مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ہندوستان تو پانی دے گا ہی دے گا، لیکن جو پانی آلریڈی ہمارے پاس آتا ہے، بارشوں کی وجہ سے آتا ہے، گلیشیئر کی وجہ سے آتا ہے، ہم اس کی اسٹوریج کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی نا، اس میں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں پانی تو ہمارا حق ہے، دیکھیں پانی ہمیں نہیں ملے گا تو یہاں پر زندگی نہیں ہوگی۔ اگر ایک چیز سمجھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 480 سے زائد مرتبہ نہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں پانی کے والے سے ہم ڈسکس کر چکے، اس کے اوپر تو آلریڈی جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ پانی کا اگر وہاں سے کوئی بندش ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر مکمل طور پر ریئیکٹ کریں گے، وہ تو ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا بھی کوئی کردار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے جی۔ جب کوئی مسئلہ مسائل آج انڈیا کو، اگر میں نے پہلے بتایا ان کی پارلیمانی زندگی میں 6 سے 7 وزیر اعظم آ چکے ہیں، صرف مودی نے اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کیا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ان کی منسٹری کی طرف سے، فوراً لیٹر جاری کر دیا گیا کہ ہم اس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں۔ میں پھر وہی سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ہم آیا اس چیز کو لے کر اقوام متحدہ میں، یونائٹڈ نیشن میں کسی جگہ کے اوپر گئے ہیں، او آئی سی میں ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جس طرح بات کی، دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں بحثیت چلے قانون کا چھوٹا طالب علم بناتے کہ جب کوئی ٹریٹیز کسی 2 کنٹریز کے درمیان معطل کی جاتی ہیں، انٹرنیشنل جو ہے اس کے کورٹ آف لا میں جایا جاتا ہے، وہاں پر اپنے کیس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اسٹرانگلی اس کے اوپر آرگو کیے جاتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آج تو مزہ تب تھا کہ انڈیا اس کے اوپر فوراً جو اس نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کی طرف سے یہ ایک جو ہے وہ لیٹر آنا چاہیے تھا کہ ہم ٹھیک ہے جی، ہم جو ٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو ہم اوبے کرتے ہیں، لیکن یہ مسائل دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو ذمہ دار قوم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دینا پڑے گا۔ 5 مئی کو میں اکثر بات کرتا ہوں ٹیپو سلطان کا وہ دن منایا گیا، اس کا جو ایک محاورہ ہے، دیکھیں ایک شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، دیکھیں ہمارا ایمان ہے، میں اس طرح پہلے بھی بات کر رہا تھا، ہم نے تو دیکھیں نا، ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور زندگی کا ایک ہی مقصد ہے شہید ہونا، اور اپنے حق کے لیے بندہ شہید ہو، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کشمیر کے والے سے باہر جا رہے ہیں، پانی کے والے سے باہر لوگوں کی مطلب منتیں کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی ہم نے جو ہے وہ بڑا اسٹرانگلی اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ جو پانی ہے یہ پانی ہمارا حق ہے۔ دیکھیں نا، جہاں بات کی گئی بہت سارے جو لوگ ہیں رورل ایریاز کے اندر، نوجوان جو ہے کھیتی باڑی کے ساتھ وہ منسلک ہے، جب پانی نہیں ہوگا ہر چیز بنجر ہوگی، زندگی نہیں ہوگی۔ زبردست۔ جناب پروفیسر صاحب، آپ کو جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ جو کلائمیٹ چینج پاکستان اس کو فیس کرا، اور دنیا کے 10 ایسے ممالک ہیں ٹاپ کے جن میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹڈ ایریاز میں آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ابھی جو یہاں پہ گرمی کی جو لہر چل رہی تھی پریویس، یہ ایسی گرمی کی لہر جون جولائی میں بھی نہیں چل رہی ہوتی،
اور یا جون کے اینڈ کے وجہ وہاں جا کے چلتی ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت سفر کر رہا ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسا کیا یہاں کیا جائے کہ تاکہ جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے سے کس حد تک ہم اوور کم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں؟ جی کلائمیٹ چینج اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ماڈرن ورلڈ کا ایک بہت بڑا مینیس ہے اور بہت بڑی تھریٹ ہے یہ, اور اس کو اس وقت ہم فیس بھی کر رہے ہیں. اور یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جتنی بھی میئرز ہیں اس کو اور اس کے لیے صرف کسی ایک کنٹری کا رول نہیں ہے, اس میں ایک کلیکٹیو رول ہوتا ہے انٹرنیشنل ساری برادری کا. اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور پرٹیکولرلی ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, ظاہر ہے ہم ایک انڈر پریویلیج ریجن ہے دنیا کا, تو اس میں ہمیں بہت سارے اپنے اختلافات بھلا کر کلائمیٹ چینج کو ہمیں سب پڑوسیوں کو بیٹھ کے سارک کے فورم کے اوپر اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. اس کے لیے اسٹیٹس کے فنڈز جو ہیں وہ ریزرو کیے جانے چاہیے. اور پرٹیکولرلی جو ہمارا جتنی انڈسٹری ہے اور جتنا سموک پروڈیوسنگ ہے اور جتنا ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائر کو جتنی چیزیں کنٹامینیٹ کرتی ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو اس میں تو سب سے امپارٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمارے جو جنگلات ہیں ان کو محفوظ کیا جائے, جو کہ نہیں ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جنگلات کا وہ آپ کی ٹوٹل آبادی کا 25% ہونا چاہیے, اور پاکستان میں 5%, جس کے لیے بہت سارا کام جنگلات کو کاٹ کے وہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے. تو سیکنڈ یہ ہے کہ نئے پلانٹس لگانا. میں ابھی ہائی وے سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ سینکڑوں نئے پلانٹس لگے ہیں اور میں ایک بھی باقی نہیں تھا, سب خشک تھے. تو یہ کارروائی ڈال دینا جی کہ سی ڈی اے نے یا فلاں ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ پنجاب نے اتنے پلانٹس لگا دیے, میں کہتا ہوں کہ وہ ہزاروں کی جگہ چند 100 لگاتے لیکن وہ سروائیو کرتے, ان کی کیئر کرتے, ان کو پروان چڑھاتے. اور یوں ایک کمپریہنسو پلان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے جتنے کارپوریٹ ادارے ہیں. آپ کی ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کو بریک کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ کا گرینری نہیں ہوگی, جب تک آپ کے پاس ٹریز نہیں, رین فال کا ریزن جو ہے وہ آپ کا آف کورس اگر رین فال اگر ہوتا ہے تو دیٹس وائی کہ آپ کی جنگلات کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا اور ملک کے اپنی اس انوائرمنٹ کو بیٹر کرنا, اس میں آپ کے جنگلات کا ہی ایک اس میں ہیوج ڈفرینس پایا جاتا ہے. جب آپ ساتھ ہی ہمارا جو فیض آباد جو انٹرچینج ہے اسے کراس کرتے ہیں تو کلائمیٹ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے, راولپنڈی کا اور اسلام آباد کا. تو وجہ کیا میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کو کارپوریٹ جتنے ادارے ہیں, جتنی بڑی کمپنیز ہیں, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ کے ذمے اتنے درخت پر ایئر ہیں, یو ہیو ٹو پلانٹ اٹ, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. تو یوں ہم ایک کمپریہنسو پلان کر کے پورا نیشن کو یہ جو ہے وہ دینا چاہیے, اس کو روڈ میپ دینا چاہیے کہ جس میں ہمارا جتنا کارپوریٹ ایریا ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو کر اس میں ٹری پلانٹیشن کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز کرے جو نیا بزنس شروع ہوتا ہے, کوئی نیا کمپنی شروع ہوتی ہے, ان کو یہ شورٹی دی جائے کہ تب تک آپ کا لائسنس ہم اپروو کریں گے جب آپ نے 20 درخت نہیں لگائے, وہ ہمیں اس سے پکچر وغیرہ بنا کے شیئر کریں. کچھ ایسی چیزیں ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا پاکستان ہرا بھرا رہے گا. اور ویسے ہی جو ہمارے پاس جو پلانٹیشن تو آف کورس ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ آپ ایسے درخت لگاتے ہیں کہ جو جس سے آپ کے لیے چھاؤں کا کام آتے ہیں, تو وہاں پہ اگر پھلدار درخت لگا جائیں تو اور اچھی بات ہے, کوئی غریب وہ اس سے کام آ جائے گا. تو یہ ہے کہ درخت لگانا بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن درخت لگا کے اس کو سروائیو کرنا یہ اس سے بڑی بات ہوتی ہے. 20 درخت لگا کے اگر ایک بھی وہاں پہ اگر نہ ہو تو میرے خیال میں وہ چیزیں اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ درخت تاکہ اس ایریا کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں اور جہاں پہ گرینری میں اضافہ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس ایریا کی جو آلودگی ہوتی ہے اس کو یہاں پہ آبزرو کرتے ہیں, اور ایک خوشگوار قسم کی مہک وہاں پہ آپ کے سامنے آتی ہے. وائس صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے یہاں پہ بات کی, تو کیا امید رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کیا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ سر بیسکلی 2022 کے فلڈس کے بعد جو ہے اس وقت بھی اسی طرح کی ایک انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس ہوئی تھی جس میں بہت سارے کنٹریز نے پلیج کیا تھا کہ وہ لوگ پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے لیے فنڈ کریں گے اور مختلف پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ ان کو دوبارہ سے پھر یاد دلایا گیا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ پاکستان کا جو حصہ ہے کلائمیٹ چینج میں بننے والی جو گیسز ہیں ان میں CO2 ایمیشن میں وہ صرف 0.57% ہے, جو کہ بہت نیگلیجبل ہے.
باقی سارا کچھ جو ہے وہ یہ جتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں ان کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف آتے ہیں. بیسکلی انڈس واٹر ٹریٹی میں کوئی کلاز ہی ایسی نہیں ہے کہ لیگلی آپ اس ایگریمنٹ کو سسپینڈ کر سکیں. اس کا اظہار جو ہے ورلڈ بینک کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ نہیں ہو سکتا. تو ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو چیلنج کرے، یو این میں چیلنج کرے، بلکہ پہلے آئی سی جی میں اس کو لے کے جائیں، وہاں پہ ہوگا، پھر ورلڈ بینک بھی اس کا حصہ بنے گا. کیونکہ ہم تو اس میں صحیح، وی آر آن دا رائٹ سائڈ نا. انڈیا اس میں جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ایسی کوئی کلاز ہے ہی نہیں کہ جس کی تھرو وہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. ایک اور اس میں میجر چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب ہندوستان نے اس کو وائلیٹ اگر کرتا بھی ہے، آف کورس سر 1965 وار میں یہ ٹریٹی جو ہے حصہ نہیں بنا، انٹیکٹ رہا. 1971 میں انٹیکٹ رہا، 80s میں جب حالات بہت خراب تھے تب انٹیکٹ رہا. دس از دا فرسٹ ٹائم، اور یہ لیگلی اس کو سسپینڈ نہیں کر ہی نہیں سکتے، نہیں کیا جا سکتا. اور میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہندوستان اگر یہاں پہ چھیڑ خانی کرتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کے ایسے جو دریا ہیں جن کا بہاؤ چائنا سے آ رہا ہے ہندوستان کے، بالکل ایسے آف کورس پھر وہ چیزیں وہاں جا کر بھی ہندوستان کو فیس کرنی پڑیں گی. ہندوستان کے دو میجر دریا ایون ستلج اور براہم پتر جو ہے، پترا جو ہے وہ وہاں سے ہو کے آتا ہے، جو کہ چائنیز اگر اس پہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں، بنا بھی لیا ہے، تو اگر چائنا چاہے تو وہ ان کو سکویز کر سکتا ہے. تو پھر تو یہ ایک بڑی وہ کیا یہ اس کا آفٹر سین تو نہیں ہے جب بالکل چین نے وہاں پہ جا کے ڈیم بنایا تو ہندوستان نے جو نیلم جھیلم کے اوپر جا کے ڈیم بنانے شروع کیا؟ چائنا نے کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ وہ پاکستان کے لیجیٹیمیٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا ہر صورت میں. تو اگر یہاں تک بات آتی ہے تو پھر یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ صرف اس میں پاکستان متاثر نہیں ہوگا، اس میں انڈیا خود متاثر ہوگا. اور دیکھیں انڈیا نے اپنے آپ کو اس خطے میں بالکل تنہا کر لیا، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ مالدیپ ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو. اسی طرح کی پالیسیز اور اسی طرح کی بلنگ کی وجہ سے وہ آج بالکل تنہا ہے. پروگرام کیٹ آن لائن میں یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اور ہمارے ساتھ رہیے اور مزے کی گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے.